اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عقائد کا ذکر کیا اور عقائد کی درستگی کی طرف توجہ دلائی گئی ماقبل میں من آمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کے پہلے بھی مختلف آیاتوں کے ذریعے سے عقائد کی درستگی کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس کے بعد احکامات کا ذکر ہوا، اس کے بعد احکامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ عقائد کا ذکر، عقائد کی درستگی یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عقائد کی درستگی نہیں ہوگی تو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور اعمال پر اجر کے ملنے کا دار و مدار یہ عقائد کی درستگی پر ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے اور صحیح مسلمان ہونے کے لیے عقائد کی درستگی بہت ضروری ہے۔ اب اس میں کچھ عقائد ایسے ہیں جو عین، جس پر ایمان لانا عین ایمان ہے، جس پر ایمان لانا عین ایمان ہے، اگر وہ عقیدہ نہیں رکھے گا تو ایمان والا ہی نہیں کہلائے گا، ایمان والا ہی نہیں کہلائے گا۔ اور کچھ عقائد تو وہ ہے کہ وہ عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ کافر تو نہیں ہوگا، ایمان والا تو کہلائے گا لیکن وہ گمراہ کہلائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اہل سنت والجماعت اس سے خارج کہلائے گا، ہدایت کے راستے سے ہٹا ہوا اسے کہیں گے۔ تو ان عقائد پر بھی ایمان لانا جو عین ایمان ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیز کو بھی اگر ترک کرتا ہے تو وہ ایمان والا ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو ان عقائد پر تو درستگی اور ان پر ایمان یہ نہایت ضروری ہے، بغیر اس کے ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو عقائد ہے اس کی بھی درستگی ضروری ہے، اس کی بھی درستگی ضروری ہے، جس سے جو ہے ایمان تو، جس کے درست نہ ہونے سے ایمان تو نہیں جائے گا لیکن اس کا شمار فجاروں میں، بدعتی میں، گمراہ شخص میں ہوگا، اہل سنت والجماعت میں نہیں ہوگا۔ وہ مختلف عقائد کیا ہے، آپ لوگوں کو مدرسے میں باقاعدہ وہ عقائد پڑھائے جائیں گے۔